انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صاحب اخلاق ہیں۔ حضرات محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی عبادت، اور آپ کا فرمان قرآن پاک کا فرمان انک لعلی خلق عظیم، آپ صاحب اخلاق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ نہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی بات چیت ایسی تھی کہ اگر اغیار آپ سے کلام کرتے تھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم ذرا سی بات پر کچھ تو خون کا بازار گرم کر دیتے ہیں، بڑی لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم نے اپنے آقا کا اخلاق پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، لیکن سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرات محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ اخلاق تھا، اگر آپ کے پاس دشمن بھی آ جاتا تھا تو آپ اس طریقے سے اس کے محبے گفتگو ہوتے تھے کہ خود وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ کون نہیں جانتا حضرت امیر حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے۔ آج ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن حضرات محترم ذرا تم نے سوچا اس اسلام کی آبیاری کے لیے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنسار کیا گیا، یعنی پتھر بھی مارے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ کے لیے گئے، اور عتبہ شیبہ ابو جہل ایک بت کی پوجا کر رہے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، واجب و تفصیل سے لیکن مختصر سے سمجھ کریں، سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگو، یہ لات و منات و سہوبر یہ سارے کے سارے بے جان پتھر ہیں، عبادت کرنی ہے تو اس رب العالمین کی عبادت کرو جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر اٹھایا، پتھر مار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی انگت پر لگا، آپ کا چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا، لیکن قربان جائیے اپنے نبی کی عظمت پر، اپنے نبی کی اخلاق پر، کہ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ وہاں سے آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت امیر حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ اس وقت شکار کو گئے ہوئے تھے، جیسے ہی گھر آئے آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ خادمہ کھانا لاؤ۔ خادمہ نے حضرت امیر حمزہ کے سامنے کھانا پیش کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا اے خادمہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو خادمہ نے کہا کہ آج مجھے افسوس ہوا ہے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں، آج یتیمی کا مجھے احساس ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا ہوا کیا؟ تو خادمہ نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے پتھر مارا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ کاش اگر آج ان کے بھی باپ ہوتے تو ابو جہل ایسا نہ کرتا۔ جب اتنا سنا امیر حمزہ کو جوش آ جاتا ہے۔ امیر حمزہ خادمہ سے کہتے ہیں اے خادمہ، یہ کھانا اس وقت تک ہم پر حرام رہے گا جب تک کہ ہم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ نہ لے لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس وقت امیر حمزہ نے کہا
جب ابو جہل نے سرکار کو تکلیف دی تو جناب ابو طالب کہاں گئے تھے؟ تو خاتمہ نے کہا کہ وہ تو تجارت ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کہ عباس کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ عباس لوگوں کو سمجھا رہے تھے لیکن کون مانتا؟ حضرت امیر حمزہ اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو اسی طرف چلے گئے جس طرف ابو جہل عتبہ شیبہ یہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم نے میرے بھتیجے کو کس نے مارا؟ ابو جہل کو معلوم تھا کہ امیر حمزہ بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس نے سینہ تان کا کہا کہ میں نے آپ کے بھتیجے کو مارا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کتنے جوش میں تھے، کتنے جوش میں تھے، آپ نے ابو جہل کو اتنا مارا کہ اس کا سر پھوڑ ڈالا، اور سر پھوڑنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے دشمن سے بدلہ لے کر آیا ہوں، اے میرے بھتیجے میری طرف کو رخ کرو، اپنا چہرہ میری طرف کو کرو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں کسی کا بھتیجا نہیں اور تم دشمن سے بدلہ لے کر آئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں، میں تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے تو پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس دشمن سے بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ میں نے سنا تھا، عرب میں یہ بات مشہور ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا ہے، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب گفتگو ہوتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ اسی شاعر نے بھی تو کہا ہے زلف دیکھی ہے کہ سبحان اللہ۔ آپ درود پاک پڑھیں اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، اور لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہی کا ہو جاتا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا کہ اچھا مجھے مہلت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت آسمان سے 4 فرشتے آئے، سرکار نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سلام پیش کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ تو ایک فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میں آسمان کے بادلوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو آسمان سے اتنا پانی برسا دوں یہ تمام کفار جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں تمام کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ سرکار نے لاہور پڑھا، دوسرے سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سورج کا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو آپ سورج کو اتنے نیچے لے آؤ تاکہ ان کفار کا بھیجا کھول جائے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں مجھے تیری بھی ضرورت نہیں۔ تیسرے فرشتے نے کہا میں ہوا کا فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم دیں تو اتنی ہوا چلا دوں تو میں سمجھ کی طرح یہ قوم ہلاک ہو جائے، لیکن سرکار رحمت للعالمین ہے، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں اے لوگوں میں اس لیے نہیں آیا کہ میں ان لوگوں کے لیے بددعا کروں یا ان پر عذاب دوں، اگر یہ نہ سمجھتے نہ سمجھیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسلیں مجھے نظر آ جائے اور آنے والی نسلیں مجھ کو پہچان لیں۔ اور حضرات محترم روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور یہی کہتے ہیں الہ العالمین
میری آنکھوں کو ٹھنڈا اسی وقت ملے گی جبکہ میرے چچا میرے پاس آ جائیں. حضرت امیر حمزہ میرے پاس آ جائیں، میرے سینے کو، میری آنکھوں کو ٹھنڈا اسی وقت پہنچے گی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ پوری رات نہیں سوئے، 40 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے چلے جاتے. لیکن جب صبح ہوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کچھ لے کر آتا ہے، مجھے بھی سنائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. حضرت امیر حمزہ نے کہا بس. حضرت امیر حمزہ نے کہا بس، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنائیے. پھر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور پڑھ کر ہلکا بخش اسلام ہوتے ہیں. پھر تاریخ یاد کرتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و شانہ ہر جنگ میں شریک رہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. صلی اللہ